محترم حضرات، اس دنیا کے اندر ظلم بھرا پڑا ہوا ہے، ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، انسان شرک کر کے ظلم کرے۔ نمبر 2، انسان ان احکام کو توڑ کر کے یا اس احکام کی نافرمانی کر کے ظلم کرے جس کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذمے یہ بات لگائی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں شراب نہیں پینی ہے، تمہیں زنا نہیں کرنا ہے، تمہیں فحش باتیں نہیں سننی ہیں، اور وہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے سماج کی مصیبت یہ ہے یا کم علمی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظلم کو ایک خاص مفہوم میں سمجھتے، جبکہ یہ صحیح نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور تیسری قسم جو ظلم کی ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دیتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کا رجسٹر ہوگا۔ ایک رجسٹر وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا جو رجسٹر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، یعنی وہ گناہ جو انسان اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، یعنی اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے فرض زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اس نے دنیا میں شراب پی، اس نے دنیا میں زناکاری کی، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ اور بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ سب سے آسان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات کو تو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو چیزیں جس کو میں نے گنوایا، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان کاموں میں پڑے رہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، یقیناً نہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان کی وعید احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن حکیم کے اندر وعیدیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ظلم کی تینوں قسم کو اگر لی جائے تو یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور بہت آسان اور اہون ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ تیسرا رجسٹر وہ ہے جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کو بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی عدالت میں وہ زیر بحث آئے گا کل قیامت کے دن، وہ ہے بندے کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، لیکن اس نے اس ظلم کو، گناہ کی اس قسم کو اپنے ذمے رکھا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا مناقشہ، اس کا محاسبہ، اس کا فیصلہ آپ کو دینا ہے وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک بھی چیزیں آپ یہ سوچیں گے اس سے بچ کر ہم نکل جائیں
روز محشر کی عدالت میں آپ بچ کر نہیں نکل سکتے. یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بندے کا جو ظلم ہے وہ کتنا سنگین معاملہ بننے والا ہے کل قیامت کے دن. ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں, اور اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا, اور وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرنے والا ہے. جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا وہ سمجھے اور آپ سمجھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول اپنا سر لیے ہوئے روز محشر میں آئے گا, اور وہ پوچھے کہے گا, اے اللہ اس قاتل سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کس گناہ کے بدلے قتل کیا, اس نے مجھے ناحق قتل کیا تھا دنیا کے اندر, اس سے ذرا پوچھ کیوں قتل کیا تھا. لیکن وہ قاتل قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی توبہ کی ہوں گی اور اتنے اچھے کام کیے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو جہنم میں بھیجنا چاہے گا نہیں. لیکن اللہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ جب تک مقتول معاف نہیں کرے گا, وہ بندے کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دیگر اعمال سے خوش ہوگا اور اس کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہے گا. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسے, لیکن وہ بھیج نہیں سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو کون ہے, چل میں چاہ رہا ہوں بھیجنا, تیرا قتل ہوا تو ہوا, میں اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہوں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہے گا. اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ نیتا گیری کا دربار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقتول سے کہے گا کہ یقیناً اس نے تم کو دنیا میں ظلمن قتل تو کیا ہے, لیکن اس کے یہ اعمال ہیں, اس کو تو معاف کر دے. وہ کہے گا نہیں معاف کروں گا. اللہ کہے گا اس بندے سے, اچھا میں تم کو جنت میں یہ نعمتیں دوں گا. وہ کہے گا نہیں معاف کرتا. اللہ کہے گا اور بھی کچھ دوں گا, جنت کی یہ نعمتیں تم کو دوں گا, اس کو تم معاف کر دے. وہ کہے گا نہیں معاف کروں گا. اللہ کے سامنے وہ کہے گا نہیں معاف کروں گا. اللہ کہے گا یہ دوں گا, معاف کر دے. اللہ کہے گا, وہ بندہ کہے گا نہیں معاف کروں گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لالچ دیتا رہے گا, دیتا رہے گا, دیتا رہے گا, یہاں تک کہ حتی یرضیہ سبحانہ و تعالیٰ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کر لے گا لالچیں دے دے کر. زبردستی نہیں کرے گا کہ تو کون ہوتا ہے میرے پیچھے بولنے والا, میں اللہ ہوں, تو کون ہوتا ہے جب میں چاہ رہا ہوں تو. نہیں, اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لالچیں دے کر راضی کرنے کی کوشش کرے گا, اور اتنی لالچیں دے گا جنت کی نعمتوں کی کہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا. تب اس کے بعد اس قاتل کو چھٹکارا ملے گا اور قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. یہ ایک شاذ و نادر احادیث کے دفتر میں جب جائیں گے تو آپ کو یہ ایک مثال ملے گی. اس سے تصویر کا دوسرا پہلو معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے, بندے پر ایک دوسرے کے ظلم کا جو مسئلہ ہے, وہ بڑا ہی سنگین ہے, اس میں کوئی تنازل نہیں. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری قسم کا جو رجسٹر ہوگا قیامت کے دن, اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو چھوڑے گا نہیں, وہ زیر بحث آنا ہے عدالت کے اندر. لیکن میرے مہربانوں مجھے معاف کرنا, آج یہی جو ظلم ہے نا بندوں کا ایک دوسرے پر, اسی کا بازار زیادہ گرم ہے سماج کے اندر. کوئی کسی کے بارے میں بلا ضرورت کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے, یہ اچھوں کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی کسی کی چیز بے ایمانی کر لیتا ہے, کوئی کسی کو مارتا ہے, کوئی کسی پر تھپڑ لگاتا ہے,
اس طرح کا ظلم سماج کے اندر بہت زیادہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کے لیے رسوائی ہوگی اور دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، چاہے وہ شرک والا ظلم ہو، چاہے بندوں پر ظلم کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب اس نے ظلم کا بازار گرم کیا، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور اس کو سمندر میں ڈبو دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو آپ دیکھیں کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم ثمود کے بارے میں اللہ کہتا ہے جب انہوں نے شرک کیا اور اللہ کی نہیں مانی، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ قوم ثمود کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے ان کو رہنمائی کی تھی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو اس کو ذلت کے عذاب کی چیخ نے آ پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کے سبب۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو اور پرہیزگاروں کو نجات دیا۔ تو ظلم کا جو بھی بازار گرم کرتے ہیں، چاہے وہ شرک کر کے ہو یا تیسری قسم جو ظلم کی ہے ایک دوسرے پر ظلم کر کے، اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس کو مزہ چکھاتا ہے، اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ سماج کا جتنا بھی غریب ہو، سماج جتنا بھی اس کو گھٹیا سمجھتا ہو، جتنا بھی کمزور ہو، لیکن اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، اور خاص طور پہ اللہ والوں پر ظلم کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں کچھ چیمیں گوئیاں کرنا، یہ اور بھی بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھیے اس دھرتی پہ مسلمانوں کی بات کریں، آپ حجاج بن یوسف ثقفی، اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ پر ظلم کیا، آخر حجاج کا انجام کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل پر ظلم کرنے والے معتصم اور مامون کا انجام کیا ہوا، اور ان کے جلاد کا انجام کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ابو العروق جو امام احمد کو جیل میں کوڑے مارتا تھا معتصم اور مامون کے کہنے پر، اس کا انجام یہ ہوا اس کی موت سے پہلے کہ وہ کتے کی طرح بھوکتا تھا، یمبح کما تنبح الکلاب، 2 مہینے تک اپنی موت سے پہلے وہ کتے کی طرح بھوکتا تھا، اور اس کے بعد ابو العروق کو 2 مہینے کی سزا کے بعد موت ہوتی، اور آخرت کا عذاب ابھی باقی۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا انجام کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا، ان لوگوں کا تاریخ کے اندر انجام کیا ہوا؟ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک انسان ہے جو خانہ کعبہ کا میرے ساتھ طواف کر رہا ہے، اور وہ ایک دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ عجیب دعا تھی جو خانہ کعبہ کے پاس وہ انسان کر رہا تھا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں اس آدمی کو پیچھے سے اس کے مونڈے کو پکڑا، اور اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجوبی دعا تو کیوں کر رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، بتا تو مجھے۔ اس آدمی نے جواب دیا
کہ بات یہ ہے کہ میں 40 سال سے ہر سال خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور 40 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن آج 40 سال ہو گئے رب سے یہ دعائی دیتے ہوئے کہ اللہ تو میرے اس جرم کو معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک مجھے معاف نہیں کیا۔ محمد بن سیرین نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا جرم ہے جو 40 سال سے تو خانہ کعبہ کے پاس آ کر رب کی دعائی دیتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن وہ معاف نہیں ہو رہا ہے، وہ کون سا جرم ہے، کیا کیا تو نے دنیا کے اندر؟ وہ کہتا ہے کہ میں ان بدنصیبوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور میں نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ اگر میں عثمان کو ایک تھپڑ مارنے پر قدرت رکھا تو میں اس کو ضرور ماروں گا، لیکن زندگی میں تو مجھے موقع نہ مل سکا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ لگانے کا، لیکن ظالموں نے جب ہمارے ساتھیوں نے ان کو قتل کر دیا اور رسول اللہ کے داماد جو عرب کا اتنا بڑا حاکم تھا جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اس دنیا کے اندر حکومت کی تھی اور اسلام کے پرچم کو لہرایا تھا، وہ عثمان کو قتل کر کے جب ظالموں نے گھر کے سامان کو بھی آگ لگا دی تھی اور لاش کو گھسیٹ کر مکان کے کوڑے خانے کے پاس ڈال دیا تھا، اس وقت 24 گھنٹے کے بعد میں گیا تھا اور اس لاش کو تھپڑ مار کر کے بھاگا تھا۔ یہی میرا ظلم ہے جس کی معافی 40 سال سے خانہ کعبہ کے پاس آ کر میں مانگتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب مایوس ہو کر میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان یہ نہیں ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ جس ہاتھ سے اس نے عثمان کو تھپڑ مارے تھے وہ ہاتھ کو فرأیتھا یابسہ، میں نے اس ہاتھ کو سوکھا ہوا دیکھا تھا۔ تاریخ دمشق کے اندر جو ابن عساکر کی کتاب ہے اس کے 46ویں جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو قلابہ جرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دمشق کے راستے پر گزر رہا تھا، میں راستے کے کنارے سے ایک انسان کے کرانے کی آواز سنتا ہوں، تو میں جا کر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان ہے جس کے دونوں بازو یہاں سے کٹے ہوئے اور دونوں پاؤں رانوں سے کٹے ہوئے، اور وہ انسان راستے کے کنارے پر پڑا چیخ رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا معاملہ ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں گھسے تھے، اور میں نے لوہے کی لاٹ ماری تھی عثمان مظلوم کے سر پہ اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر چند پل کے بعد جب وہ آنکھ کھولی تھی انہوں نے اور میرے وارد سے حضرت نائلہ جو ان کی بیوی ہے انہوں نے روکا تھا، ان کی انگلی کٹ گئی تھی، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر 3 بد دعا کی تھی کہ اللہ جا اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دے اور اسے جہنم میں داخل کر دے۔ اے دنیا والو دیکھ لو، عثمان کی بد دعا قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر میرے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے ہیں، اب صرف جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں، ہم لوگ کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتے، کسی پر بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ معاملہ بہت سنگین ہے مسلمانوں، اس سے بچنا چاہیے، یہ آخرت میں بھی رسوا کرنے والا ہے اور دنیا کے اندر بھی رسوا کرنے والا ہے۔ زبان کا تو کوئی قیدی نہیں، ٹوپی والے داڑھی والے حج کیے ہوئے انسان ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہے، کیا یہ کوئی آسان کام ہے؟ صحیح بخاری کتاب الوضو اٹھائیے آپ، کچھ لوگوں کی بلا وجہ زبان چلانے کی عادتیں ہوا کرتی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. کون سعد بن ابی وقاص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماموں کہہ کر کے پکارتے تھے؟ کون سعد بن ابی وقاص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی؟ لیکن عوام الناس کے بعض لوگ اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ جب زبان کھولنے پر آتے تو ان کی زبان میں کوئی تالا اور کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا. جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا تو وہاں کے لوگوں نے شکایتیں کی. لیکن امیر المومنین نے جب وفد بھیجا تھا تحقیق کے لیے، اس وفد کا بیان ہے کہ میں کوفے کی ہر مسجد میں جا کر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیق کی. الزام لگاتے وقت اتنا گھٹیا الزام لگا دیا کہ سعد بن ابی وقاص کو تو نماز بھی پڑھانے نہیں آتی. اس طرح آج بھی ہم مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کو نماز بھی پڑھانے نہیں آتا ہے، خالی لمبی نماز پڑھاتے، خالی چھوٹی نماز پڑھاتے، کچھ بھی جو من میں آیا بک دیا. اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا. منہ کھولنے پر آئی عوام تو کہا کہ سعد بن ابی وقاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماموں کہہ کے پکارتے تھے اس لیے کہ وہ قبیلہ بنو زہرہ کے تھے، جو سعد بن ابی وقاص کو جنت کی بشارت دی تھی، زبان کھولنے پر آئی عوام تو کہہ دیا ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں آتی. تحقیق کے بعد پتا چلا یہ سب گڑبڑ بات ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو نماز پڑھاتا ہوں. لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی کنیت ابو اسامہ تھی. وہ آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ ہاں سعد بن ابی وقاص کی 3 غلطیاں ہیں، مجھے بھی پتا ہے. کیا مال غنیمت میں وہ انصاف نہیں کرتے اور اس کی تقسیم برابر سے نہیں کرتے اور جنگوں میں نہیں جاتے. یہ الزام بلا سوچے سمجھے ان پر لگا دیا. مارا نہیں تھا، زبان کا الزام تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کون سی بات ہو گئی. انہوں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی کہ 3 الزام ہیں اور 3 دعا میں کرتا ہوں اس کے مقابلے. کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا قام ریاء وسمعتا فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ للفتن. اے اللہ یہ تیرا بندہ اگر جھوٹا ہے اور جھوٹی شہرت کمانے کے لیے محفل میں کھڑا ہو کر مجھ پر 3 الزام لگائیں تو میری بھی 3 سن لے. نمبر 1 فاطل عمرہ، اے اللہ تو اس کی عمر کو لمبی کر دے. واطل فقرہ، اور اس کی مصیبت کو، اس کے فقر و فاقہ کو لمبا کر دے. وعرضہ للفتن، اور اس کو فتنے میں لگا دے، فتنوں کے درپیش کر دے اس آدمی کو. عبد الملک بن مروان اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو یہ دیکھا کہ اتنی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو دی کہ بڑھاپے کی وجہ سے قد سقط حاجبہ علی عینیہ من الکبر، اس کے آنکھ کی جو یہ حصہ، یہ پتلی ہوتی ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے یہاں تک لٹک گئی تھی. اتنا بوڑھا انسان ہو گیا تھا. لیکن اس حال میں بھی وہ بازاروں میں جب چلتا تو لڑکیوں کو آنکھیں مارتا تھا. اتنا بوڑھا انسان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا قبول کی، اور اس کا یہ اثر تھا کہ اتنے بڑھاپے میں خواہشات نفسانی بجھ جایا کرتی ہے. کوئی خواہش عورتوں کی کر نہیں سکتا ہے. اور اس حالت میں جبکہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا لیکن وہ اس حالت میں بازاروں میں چلتے ہوئے وہ لڑکیوں کو، عورتوں کو وہ آنکھیں مارا کرتا تھا. یہ کوئی آسان فتنہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو جو کوئی الزام لگاتا ہے، جو کوئی زبانیں کھولتا ہے، ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون مدینے میں آتی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ میری زمین اس نے بے ایمانی کر لی، میری زمین بے ایمانی کر لی۔ وہ جا کر کے عدالت میں جاتی ہے اور اپنا مدعا دائر کرتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زمین کیسے بے ایمانی کر لی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ حدیث سنی تھی کہ جو بالشت برابر بھی کسی کی زمین بے ایمانی کر لے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گلے میں توق ڈالے گا۔ اس حدیث کے جاننے کے بعد میں کیسے کسی کی زمین بے ایمانی کر سکتا ہوں؟ تو اس صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خاتون پر بددعا کی تھی۔ کیا کہا تھا کہ اللہ اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے، اس کی آنکھ اندھی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ اندھی کر دی اور وہ دیوار ٹٹول کر چلتی تھی اور اس کی زمین میں کنواں تھا، اس میں وہ گری اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہی زمین اس کی قبر بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو باتیں اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ ظلم کی یہ جو قسم ہے، اس میں سے ایک بھی اگر آپ کرتے ہو، کسی کو بھی زبان سے کچھ کہتے ہو، کسی پر ہاتھ چلاتے ہو، کسی کے بارے میں بلا وجہ تبصرہ کرتے ہو چائے کی دکان پہ یا کارخانے میں بیٹھ کر کے، یاد رکھنا ایک ایک سب زیر بحث آئے گا۔ آپ روز محشر میں اس سے بچ نہیں سکتے اور دنیا کے اندر بھی نہیں بچ سکتے۔ آپ دنیا کے اندر بھی آپ کسی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اور اچھے اعمال کرنے والوں، چاہے جتنے بھی وہ سماج کے گرے گھٹیے لوگ ہوں، جتنے بھی غریب لوگ ہوں، لیکن اچھے اعمال کرنے والوں کے اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، آپ سوچ لو قیامت کے دن یہ دولت، یہ جتھے، یہ کنبے، یہ خاندان کچھ بھی کام کے نہیں ہے۔ اگر کام کے ہیں تو صرف نیک اعمال ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمان دنیا کی سیر کرائی تو میں ایک قبر کو دیکھا آسمان دنیا پہ، اور اس قبر سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ جیسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور یہ خوشبو، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی تھی، آخر اس قبر کا کیا معاملہ ہے آسمان دنیا پہ؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ قبر ایک خاتون کی ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگا کیا کرتی تھی، اور اس کے بچوں کی قبر کیا ہے؟ کہا جب فرعون مصر کے اندر دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو وہ چپکے سے ایمان لے آئی تھی، اور اس خاتون کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگا کرنے کا کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ کنگا کر رہی تھی کہ کنگا اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑا اور دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، یعنی اس نے کنگے کو اٹھاتے وقت اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا ابھی میرے باپ کو تم اللہ کہہ رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، ولیکن ربی و رب ابیک اللہ، میرا رب اور تیرے باپ کا رب دونوں کا رب اللہ ہے، تیرے باپ کو میں اللہ نہیں کہہ رہی۔ کہا کہ سأخبرہ بما تقولین، تو جو کہہ رہی ہے نا میں اس کے بارے میں اپنے باپ کو بتا دوں گی۔ کہا بتا دے جا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو بتا دیا کہ یہ تیری ربوبیت پر، تیری خدائی پر ایمان نہیں رکھتی۔ تو فرعون نے ایک بڑے سے کراہ کے اندر تیل کو کھولانے کا حکم دیا تھا اور اس کو اس کے بچوں کے ساتھ اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس عورت کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں فرعون نے ڈلوا دیا تھا۔ جب اس کے چھوٹے سے بچے کے ڈالنے کا وقت آیا تو فَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ لِأَجْلِهِ، وہ خاتون تیل کے اندر ڈالے جانے سے ذرا آگے پیچھے ہو رہی تھی، تو گود کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی۔ اس بچے نے کہا اقتحمی یا اماں،
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اے میری امی تم اس تیل کے اندر کود جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کی تکلیف سے زیادہ بہتر ہے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس خاتون نے فرعون سے ایک شرط لگائی کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط یہ ہے کہ جب مجھے تیل میں ڈال دینا تو میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں ڈال کر اور تم مجھے دفن کر دینا. کہا کہ ٹھیک ہے اتنا کر دوں گا. اس کے بعد اس خاتون کو تیل میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کے اور اس کے بچوں کے قبر کی خوشبو تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں معراج کی رات کو آسمان دنیا پر ملی تھی. اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کر دیتا ہے. ایک معمولی عورت جو کنگا کرنے کا کام کرتی تھی، جو گھر میں نوکرانی کا کام کرتی تھی، نیک اعمال نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، شرک نے ان کو جہنم کے کون سے گڑھے میں ڈال دیا لے جا کر کے. اس لیے مہربانوں آپ نیک عمل کرنے کی کوشش کرو اور دنیا سے جب جاؤ تو نیک اعمال کے ساتھ جانے کی کوشش کرو. یہ پاگل والی زندگی، یہ نافرمانی والی زندگی، یہ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر رہی ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس کوئی عزت نہیں ہے اور کل قیامت میں بھی تمہیں ذلیل کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.